زمین کے بادل پارٹ 4۔ حمید ڈان میگائرے سے کہہ رہا تھا، وہ بہت دولت مند آدمی ہے۔ اس نے اس سیاحت کے لیے ایک بہت بڑی رقم لائٹ بینک آف انگلینڈ میں منتقل کی تھی۔ اوہو، تب تو یہ اغوا کا کیس ہو سکتا ہے۔ میں ان چینیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے دوست کی بے ہوشی کسی دوا کے استعمال کا نتیجہ ہو۔ ان چینی کتوں کے پاس ایسی حیرت انگیز دوائیں پائی جاتی ہیں جو شیطان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں۔ پھر اب بتائیے کہ میں کیا کروں؟ میں یہاں کے مشتبہ چال چلن والے چینیوں کو پکڑاؤں گا، آپ بے فکر رہیے۔ آپ کا دوست میڈرڈ میں ہے اگر، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے میری نظروں سے پوشیدہ نہ رکھ سکے گی۔ میں بے حد مشکور رہوں گا۔ ڈان میگائرے نے میز پہ رکھی ہوئی بلٹی کا بٹن دبایا اور کچھ دیر بعد ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ بھی صورت سے کوئی شریف آدمی تو نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ تنلین سے کہو میگائرے اسے اور اس کے تمام آدمیوں کو اپنے باغ میں طلب کرتا ہے۔ 4 بجے شام سب کو وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ آنے والے نے حمید پہ ایک نظر ڈالی اور بولا، بہت بہتر جناب، جاؤ۔ تم کیا پیو گے؟ فی الحال کچھ بھی نہیں، لیکن اگر آپ کی مراد شراب ہے تو میں نہیں پیتا۔ کرنل فریدی کے اسسٹنٹ ہو؟ ڈان میگائرے مسکرایا۔ وہ تمہیں کیوں شراب پینے دے گا بھلا؟ آپ کرنل کو کب سے جانتے ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ بہت دنوں سے، جب وہ صرف 18 سال کا تھا۔ حمید کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھتا پا کے وہ مسکرایا۔ ہاں، مجھے اس کا فخر حاصل ہے کہ میں 20ویں صدی کے اس حیرت انگیز آدمی سے بہت دنوں سے واقف ہوں۔ اس وقت سے جانتا ہوں جب اس کے مستقبل کے لیے صرف پیشین گوئیاں کی جا سکتی تھیں۔ میں نے بھی ایک پیشین گوئی کی تھی جو حرف بحرف درست نکلی۔ میں نے کہا تھا کہ ایک دن وہ ایک ناقابل فہم آدمی کہلائے گا۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ وہ میرا محسن بھی ہے۔ اس نے ایک بار اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے میری جان بچائی تھی، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ صرف 18 سال کا تھا۔ میں لندن میں تھا جب میں ایک رات پیکاڈلی کے شراب خانے میں پی رہا تھا تو اچانک وہاں آگ لگ گئی۔ شراب خانے کی آگ کا کیا ہی پوچھنا، بس اسے بارود خانہ سمجھ لو۔ ہم چاروں طرف سے گھر گئے تھے۔ آگ آنن فانن پھیلی تھی۔ میں نہ جانے کس طرح اوپری منزل کے زینوں تک پہنچا۔ بدحواسی میں اوپر چڑھتا گیا، پھر غلطی کا احساس ہوا۔ کب کی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ واپسی تو اب ناممکن تھی۔ شراب خانے کی اوپری رہائشی کچھ فلیٹس بھی تھے۔ میں نے وہاں عورتوں اور بچوں کو بلبلاتے دیکھا۔ باہر نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ نیچے فائر بریگیڈ آ گئی تھی۔ پانی کی دھاریں دیواریں اور جلتی کھڑکیوں میں پڑ رہی تھیں، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اوپر آ سکتا۔ نیچے ایک بہت بڑا جال تان لیا گیا اور یہ ہدایت برابر جاری کی جا رہی تھی کہ اوپر والے نیچے کودنا شروع کر دیں، مگر اس پر بھی کوئی تیار نہیں تھا۔ خود مجھ سے بھی نہ ہو سکا۔ اچانک ایک آدمی نے مجھے پیچھے ڈھکیل دیا اور میرے حلق سے ایک طویل چیخ نکلی۔ میں جال پہ گر کر خلا میں جھول رہا تھا۔ مجھے جال سے ہٹایا گیا اور پھر عورتوں اور بچوں کو نیچے پھینکا جانے لگا۔ یہ فریدی تھا جس نے پائپ کے سہارے اوپر چڑھنے کی ہمت کی تھی، اور وہی عورتوں اور بچوں کو اٹھا کر نیچے پھینک رہا تھا۔ اس نے مجھے جال پہ گرایا اور سب سے آخر میں خود بھی کودا۔ تب تک اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی اور وہ جھلس بھی چکا تھا۔ کرنل نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آیا تھا، حمید نے کہا۔ کرنل تمہیں کیا بتائے گا؟ اس کی ساری زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ڈان میگائرے نے طویل سانس لی۔ حمید 3 بجے تک اس کے شراب خانے میں رہا تھا، پھر وہ اس مقام پہ روانہ ہو گیا جہاں اس کے بیان کے مطابق مشتبہ چینی اکٹھا کیے گئے تھے۔ یہ خوشنما طویل و عریض باغ تھا جس کے بیچوں بیچ ایک شراب خانہ بھی تھا۔ حمید نے لان میں بیٹھے ہوئے چینیوں کا شمار کیا۔ وہ تعداد میں تقریباً 62 تھے۔ ان میں سے کئی اٹھ کے ڈان میگائرے کے قریب آئے تھے اور ان سبوں کے چہرے پہ خوف بھی تھا، لیکن وہ نفرت سے دیکھ رہے تھے اس کو۔ کیوں تنلین، تم اچھے تو ہو؟ ہاں سینیول، بہت اچھا، مگر ہمیں یہاں کیوں طلب کیا گیا ہے؟ ٹھہرو، مجھے ایک آدمی کا انتظار ہے۔ سمجھتا ہوں سینیول، کسی نے آپ کو ہمارے خلاف ورغلایا ہے۔ بس اتنی دیر خاموش رہو جب تک وہ آدمی نہ آ جائے۔ سارے چینی ایک لائن میں لگا کے کھڑے کر دیے گئے تھے۔ ویٹر سے شناخت کرنے کو کہا گیا۔ اس نے باری باری ہر ایک کو بغور دیکھا اور پھر مایوسانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر مجھے بھی تو بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تب ڈان میگائرے نے بہت ہی غصے میں ساری بات بتائی تھی۔ او ٹھہرو، اس بات کے لیے ان سبوں کو ناحق تکلیف دی؟ یہ تو مجھ سے پوچھ لیتے، ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ آج ہی ایک آدمی میرے پاس
مقیم تھا، وہ سنگاپور سے آیا تھا، وہ میرا ہموطن تھا اور ادھر 2-3 دنوں سے بھنی ہوئی رانے اور مرغ مسلم لے جایا کرتا تھا۔ اور جب وہ آج دوپہر میں آیا تو اس کے ساتھ ایک لمبا چوڑا آدمی تھا، اس کے ساتھ وہ میرے گھر آیا تھا اور اپنا سامان لے کے کہیں چلا گیا۔ او مگر کہاں چلا گیا؟ افسوس کہ اس نے یہ تو نہیں بتایا۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ روچن گی۔ وہ سنگاپور سے آیا تھا اور امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تن لین سے ملی ہوئی اطلاع حمید کے لیے قطعی بے سروپا تھی۔ روچن گی سنگاپور سے آیا، امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا، درمیان میں قاسم کو اغوا کر لیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اور آخر اس اغوا کا مقصد کیا تھا؟ حمید نے ڈان میگائرے کی آنکھوں میں بھی بے اعتباری پڑھ لی تھی۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو 9 بجے تک اس سور کے بچے کو پیدا کر دو، وہ غرایا تھا۔ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو کیوں ہاتھ آنے لگا سینیول؟ تن لین مردہ سی آواز میں بولا، میں بکواس سننا نہیں چاہتا، وہ آدمی میرا مہمان تھا۔ میں دیکھوں گا سینیول، مگر ہم سب بے قصور ہیں۔ اس کے بعد ڈان میگائرے کے اشارے پر چینیوں کی بھیڑ وہاں سے کھسکنے لگی تھی۔ حمید پھر اس کے ساتھ شراب خانے واپس آ گیا اور جیسے ہی وہ ڈان میگائرے کے آفس میں پہنچا ایسے ننھے سے بچے کی طرح خوش نظر آنے لگا جو اپنی بچھڑی ہوئی ماں سے غیر متوقع طور پر جا ملا ہو، کیونکہ کرنل فریدی ڈان میگائرے کے آفس میں ان کی واپسی کا منتظر تھا۔ ڈان میگائرے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغلگیر ہوا اور بولا، کرنل مجھے بے حد افسوس ہے کہ میرے مہمانوں کو تکلیف پہنچی۔ کیسی تکلیف؟ میں نہیں سمجھا۔ فریدی کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اسے ابھی پتہ نہیں تھا۔ قاسم کا واقعہ اس نے بڑی حیرت سے سنا۔ او ہو، حمید بوکھلا کے بولا، میں نے ایک لمبے چوڑے تار کے ذریعے آپ کو بتایا تو تھا، مجھے تمہارا ابھی کوئی تار نہیں ملا۔ حمید سے سر ہلا کے رہ گیا، کیونکہ یہ سب کچھ اگر قاسم کے لیے ہوا تھا تو اس کو کہاں سے تار مل جاتا۔ آخر فریدی اسے ساتھ لایا کیوں تھا؟ اسے جہاز والی لاسی کی کال بھی یاد آئی۔ آخر انہیں لندن پہنچنے سے کیوں باز رکھا گیا تھا؟ اس کے بجائے میڈرڈ کا قیام کا حکم تھا۔ اس نے فریدی کی پیشانی پر شکنیں دیکھی تھیں۔ کیوں کرنل؟ آخر قصہ کیا ہے؟ ارے بھائی کچھ نہیں، ہم نے تو یورپ کی سیاحت کو پروگرام بنایا تھا، کچھ دن پہلے لندن روانہ ہوا تھا، وہاں بینکوں میں کرنسی منتقل کروانی تھی، لیکن اس میں کچھ دشواری پیش آ گئی تھی، اسی لیے ان کا قیام مجھے میڈرڈ میں کرانا پڑا، ان کو لندن آنے سے روکنا پڑا۔ ڈان میگائرے کچھ دیر تو افسوس ظاہر کرتا رہا، پھر بولا، کیپٹن کا خیال ہے کہ وہ لوگ اسے لمبی رقمیں ایٹھیں گے کیونکہ وہ بڑا مالدار آدمی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ پہلے سے اس کی طاق میں تھے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کرنل، ڈان نے کہا تھا، کہ کسی بھی طرح اس کا پتہ لگا کے رہوں۔ میں نے یہاں کے ایک بدماش چینی تن لین کو پکڑایا ہے۔ تن لین؟ فریدی چوکا تھا۔ ہاں تن لین، یہ وہی تن لین تو نہیں جس کا سر معمول سے کچھ زیادہ بڑا ہے؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اٹھو ڈان میگائرے، کہیں وہ نکل نہ جائے، وہ لوگ ہمارے حالات سے پوری طرح باخبر ہیں، اگر انہیں میری آمد کی اطلاع ہو گئی تو کم از کم تن لین تو غائب ہی ہو جائے گا۔ ارے آخر قصہ کیا ہے؟ چلو دیر نہ کرو۔ ڈان میگائرے اٹھ گیا، وہ باہر آئے، ڈان میگائرے کی کار میں بیٹھ گیا، اور حمید کی الجھنوں کو تو کیا ہی پوچھنا، فریدی کے بیان پہ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فریدی کس لہجے میں غلط بات کہتا ہے۔ کار چل پڑی۔ ڈان میگائرے کو بھی کھوج تھی کہ فریدی آخر اس کے سوالات کے اتنے مختصر جواب کیوں دے رہا ہے۔ حمید تو خاموش تھا، وہ ڈان میگائرے کی موجودگی میں خاموش رہنا بھی چاہتا تھا، ورنہ اب تک ان کی کئی جھڑپیں ہو چکی ہوتی۔ تم آخر تن لین کو کب سے جانتے ہو؟ ڈان نے پوچھا۔ بہت دنوں سے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ اس سازش میں شریک ہوگا؟ 100%۔ وہ قتل اور اغوا کا ماہر ہے۔ ڈان خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ان کی کار ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے رک گئی تھی۔ ساخت کے اعتبار سے عمارت معمولی سی تھی، لیکن اس سے ملحقہ پائے باغ بہت سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ وہ کار سے اتر کے پھاٹک میں داخل ہوئے۔ برآمدے سے ایک بوڑھا چینی ان کی پیشوائی کے لیے جھپٹا اور قریب آگے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ تن لین کو بلاؤ۔ وہ تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں باہر لاؤ ورنہ گھر میں گھسوں گا۔ ارے بھائی آپ مالک ہیں، میں نے جو پتا تھا مجھ کو وہ میں نے بتا دیا، بوڑھا روحانسی آواز میں بولا۔ وہ لوگ اندر گھس گئے تھے۔ عمارت خالی پڑی تھی۔ فریدی ایک ایک کمرہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک حمید ایک جگہ چلتے چلتے رک گیا تھا۔ اس کی نظر کرسی کے ہتھے پہ پڑے ہوئے پتلون پر تھی۔ یہ تو قاسم کا معلوم ہوتا ہے۔ فریدی رک گیا تھا۔ تن لین کہاں ہے؟ فریدی نے چینی سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، 2 بجے سے یہاں نہیں ہے۔ کیا آج یہاں کوئی اجنبی آیا تھا؟ ایک دیو جیسا آدمی؟ نہیں، میں نے تو ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ڈان گڑ جا۔ نہیں سینول، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بوڑھا رونے لگا تھا۔ کتے کے بچے، میں تجھے زندہ دفن کر دوں گا۔
سینیول مالک ہیں، لیکن میں نہیں جانتا، میں نے بہت دنوں سے یہاں کوئی اجنبی بھی نہیں دیکھا، مگر تمہارے پڑوسیوں نے بتایا ہے کہ آج دوپہر کو یہاں ایک لمبا چوڑا آدمی آیا تھا۔ فریدی نے کہا۔ بتایا ہوگا، لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سچ ہے۔ روچن یہ یہاں کب آیا تھا؟ وہ تو پچھلے سال آئے تھے اور فرانس گئے اور وہیں مر گئے۔ ابے تو ہوش میں ہے یا نہیں؟ اچانک وہ اچھل پڑے۔ ان کی پشت پر دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ فریدی دروازے کی طرف جھپٹا، پھر اس نے دروازے پہ باری باری زور آزمائی کی، کیونکہ دروازہ شاید باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ حمید نے کنجی گھومنے کی آواز سنی تھی اور اس کمرے میں صرف یہی ایک دروازہ تھا۔ ڈان میگائرے نے جھلاہٹ میں الٹا ہاتھ بوڑھے چینی کے منہ پہ رسید کر دیا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فریدی بڑبڑایا۔ پھر اچانک انہوں نے پیٹرول کی بو محسوس کی جو دروازے کے نیچے سے بہتے ہوئے پیٹرول کی چادر اندر آئی تھی۔ ساتھ ہی فریدی نے اچھل کے دروازے پہ ٹکر ماری۔ دروازہ چوکھٹ سمیت دوسری طرف اس آدمی پہ جا پڑا جو بہتے ہوئے پیٹرول کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ فریدی دروازے ہی پر گرا تھا۔ نیچے دبے ہوئے آدمی کے حلق سے طویل چیخ نکلی۔ دفتن دوسرے دروازے کے اندر فائرنگ ہونے لگی تھی۔ فریدی نے ٹوٹے ہوئے دروازے پر سے اچانک چھلانگ لگائی۔ اس طرح ان فائر سے وہ بچ نکلا۔ پھر فائر رک گئے اور انہوں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ نکل چلو، نکل چلو، فریدی دروازے کی طرف جھپٹتا ہوا بولا تھا۔ پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دروازے کے نیچے دبے ہوئے آدمی کا حشر کیا ہوا تھا۔ فائرنگ کی آواز دور تک ہو رہی تھی۔ وہ سڑک پہ آ گئے تھے، باہر راہگیر اکٹھا ہو رہے تھے۔ دوسری طرف عمران لنگڑاتا ہوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس لیے وہ ان سے تقریباً 20 گز پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے ٹارچ روشن کر رکھی تھی اور وہ بار بار کھانسنے بھی لگتا تھا۔ کیا میں تمہیں سہارا دوں؟ دوسرے نقاب پوش نے اس سے پوچھا۔ نہیں نہیں، بس ان پہ نظر رکھو۔ وہ چلتے رہے۔ کچھ دیر بعد اسی دراڑ میں داخل ہوئے جس سے گزر کے وہ سرسبز گھاٹی پہنچے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد نقاب پوش نے انہیں بائیں جانب مڑنے کو کہا تھا۔ عمران نے دیکھا کہ اسی دراڑ میں ایک دوسری دراڑ بھی تھی۔ اس کا اختتام ایک بہت بڑے دہانے پر ہوا۔ اندر چلو۔ پھر وہ سب ایک ایک کر کے غار میں آ گئے۔ عمران کو غار میں 3 آدمی اور نظر آئے جنہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ دفتن اوبران غرایا۔ او تو تم یہ ہو غدار کمینے؟ اس نے ایک دراقد آدمی کو مخاطب کیا جس کے چہرے پہ گھنی اور بھورے رنگ کی مونچھیں تھیں۔ کیا تم وہ گدھے ہو؟ انہیں یہاں لانے کی زحمت کیا تھی؟ کس نے کہا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتا، ان سے پوچھو۔ دوسرے نقاب پوش نے عمران کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ بھوری مونچھوں والا عمران کی طرف دیکھ کر غرایا۔ عمران نے ٹامی گن سیدھی کرتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب کھینچ لی اور یک بیک غار کئی تحیر زدہ آوازیں گونج اٹھا۔ اکثر کھانسیاں میرا دماغ الٹ دیتی ہیں، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، اس لیے تم لوگ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ بریوو، کیلی قہقہہ لگا کے بولی۔ ونڈرفل۔ اوبران وغیرہ متیارانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہے تھے۔ دفتن اوبران سنبھل کے بولا ہے، کیوں مارشل کتے، اب کیا خیال ہے تیرا؟ اس نے بھوری مونچھوں والے سے کہا تھا۔ وہ کچھ بولنے کے بجائے دوسرے نقاب پوش کو قہرآلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ انہیں گرفتار کر لو، عمران نے کہا، لیکن وہ سب اسی طرح کھڑے رہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اوبران کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن الفاظ ہی نہیں مل رہے۔ غار میں ایک کیروسین لیمپ روشن تھا اور وہاں بکھری ہوئی مختلف چیزوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اس غار میں کئی دنوں سے مقیم تھے۔ ہنٹر، اوبران تھوڑی دیر بعد بولا، کیا تمہیں اپنے ایک آفیسر کو گرفتار کرتے ہوئے خوشی نہ ہوگی؟ چلو جلدی کرو، ان کی ٹائیوں سے ان کے ہاتھ باندھ دو۔ ہنٹر نے سب سے پہلے نقاب پوش کی گردن پہ ردہ جمایا اور اس کی نقاب نوچ لی، لیکن شاید یہ آدمی ان کے لیے اجنبی تھا۔ کرامول اور صفدر بھی ہنٹر کا ہاتھ بٹانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اچانک مارشل نے کیروسین لیمپ کو ٹھوکر ماری جو قریبی زمین پہ رکھا تھا۔ غار میں اندھیرا تھا اور عمران چیخا، صفدر دہانے پر! اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے ٹارچ روشن کی۔ 3 آدمی ہنٹر کو کرامول اور اوبران کے گتھے ہوئے تھے، لیکن مارشل غائب تھا۔ صفدر غار کے دہانے پہ تھا۔ اتنی جلدی یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ مارشل غار کے دہانے تک پہنچ سکتا۔ عمران انہیں لڑتا چھوڑ کر دوسرے طرف چکرانے لگا اور پھر اسے وہ راستہ نظر آیا جس سے مارشل کے فرار ہونے کے امکانات تھے۔ یہ مسطح زمین پہ ایک چوڑی سی دراڑ تھی جس پر اس کی نظر پہلے نہیں پڑی تھی۔ اس نے دراڑ میں ٹارچ کی روشنی ڈالی، دور تک ایک ڈھلوانی راستہ نظر آ رہا تھا اور عمران اس دراڑ میں اترتا چلا گیا۔ اس نے اپنی پشت پر قدموں کی آوازیں بھی سنی تھی۔ وہ ٹارچ روشن کیے ہوئے تیزی سے نشیب میں اتر رہا تھا۔
अब गार की घुटन से निजात मिल गई थी। सर पितारों भरा आसमान था और नीचे दोनों जानिब लामहदूद गहराइयां। वो जिस रास्ते पे चल रहे थे ये कई फरलांग लंबी चट्टान थी जिसकी चौड़ाई 6 फीट से ज्यादा न रही होगी। अक्सर जगह तो इतनी तंग थी कि 2 आदमी बमुश्किल बराबर से खड़े हो सकते थे। इमरान तेजी से आगे बढ़ता गया। वो अब भी अपनी पुश्त पे कदमों की आवाज सुन रहा था। रास्ते के इख्तिताम पे वो रुक गया। आगे फिर चढ़ाई शुरू हो गई थी और दोनों जानिब की गहराइयां भी बहुत पीछे रह गई थी। उसने टार्च की रोशनी में गिरदोपेश का जायजा लिया और फिर आगे बढ़ने का इरादा कर ही रहा था कि कदमों की आवाज बिल्कुल करीब आ गई। आने वाली कैली थी। नहीं मिला? उसने पूछा। क्या नहीं मिला? इमरान के सवाल में हैरत थी। वही जिसके पीछे आए थे। मैं तो अपने बड़े भाई के पीछे आया था, लेकिन उसे तो तकरीबन 30 साल हो चुके। अजीब आदमी हो। कैली झुंझला गई। मैं पूछती हूँ, अभी इसी वक्त की बात? अभी जिसके पीछे आए थे? हाँ, इस वक्त। इमरान आसमान की तरफ उंगली उठाकर बोला। इस वक्त मैं तो सितारों की सड़क का किनारा तलाश कर रहा हूँ। मेरी दादी अम्मा कहा करती थी कि सितारों की सड़क का रास्ता जमीन के नीचे से जाता है, जहां एक गाय अपने सींगों पर फुटबॉल उठाए हुए खड़ी जुगाली कर रही है और फुटबॉल पर एक ब्लैक एंड व्हाइट का एक टिन रखा हुआ है। जमीन इसी टिन पर टिकी हुई है। यही वजह है कि जमीन पे बसने वाले तंबाकू को बेहद पसंद करते हैं, ख्वाह तंबाकू की वजह से फेफड़ों के सरतान में ही क्यों ना मुब्तला हो जाएं। ये तुमने आखिर कौन सी बकवास शुरू कर दी है? कैली बुरा सा मुंह बना के बोली थी। फिर किससे करूं ऐसी बातें? मर्दों से करता हूं तो वो मुझे बेवकूफ समझते हैं, मगर मेरा कितना दिल चाहता है कि मैं हर वक्त दादी अम्मा की बात किया करूं। अरे इसका क्या हुआ जिसके पीछे दौड़ के अभी आए थे तुम? वो झुंझला के फिर बोली। बड़ा बेमुरव्वत निकला। इमरान बुरा सा मुंह बना के बोला। अरे जालिम ने पलट के ये भी ना पूछा कि खांसियों का क्या हाल है। अच्छा बस अब खामोश हो। अगर उसने अंधेरे में हम पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी तो भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तलाश करो उसे, नहीं तो वापस चलो। तुम वापस जाओ। मैं तो उस गाय को जुगाली करते हुए देखना चाहता हूँ जिसकी सींग। क्या तुम दूसरों को बिल्कुल उल्लू समझते हो? कैली बिगड़ गई थी। मैं उल्लू की नहीं, गाय की बात कर रहा हूँ। जुगाली करती हुई गाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। अक्सर मैं भी तनाई में जुगाली करने की कोशिश करता हूँ। अरे वो क्या? दफतन कैली उछल पड़ी। कहाँ? इमरान ने टार्च बुझाई और पीछे खिसक आया। कैली बड़ी फुर्ती से चट्टान पे लेट गई और हमीद और फरीदी भी और इमरान भी झुककर बोला। कहाँ? कैली ने बुलंदी की तरफ हाथ उठा के कहा। मैंने वहां पे एक साया सा देखा है। अगर वो मार्शल है तो फायर करने की हिमाकत तो नहीं करेगा। इमरान आहिस्ता से बोला। तुम इसी तरह रेंगती हुई वापस जाओ। मैं क्यों वापस जाऊं? दादी अम्मा कहा करती थी। कहती होंगी। बस खामोश रहो, मुझे तुम्हारी दादी अम्मा में कोई दिलचस्पी नहीं है। कैली बड़बड़ाती रही और इमरान रेंगता हुआ आगे बढ़ गया था। ये प्यारी सी दास्तान यहाँ रोकते हुए आपसे गुजारिश है कि आप ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चेक भी कर लीजिए। हर ऑल्टरनेट डेज पे कोशिश कर रहे हैं कि नया पार्ट अपलोड हो जाए और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके एक साथ भी आप वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। शुक्रिया।